من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق کے ساتھ احترام عزت مآب جناب احمد نواز انجم صاحب، امیر تحریک نہج القرآن پنجاب، محترم المقام پیر طریقت حضرت فیض حسین چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام عزت مآب جناب مشتاق علی خان صاحب سہروردی، امیر تحریک نہج القرآن صوبہ خیبر پختونخوا، معزز و مکرم مشائخ اعظام، علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک نہج القرآن، معزز و مکرم حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے آج ہم سب اس عظیم اور بابرکت مہینے کی اس سہانی صبح میں منڈی بہاؤدین کی سرزمین پر اس روح پرور عظیم الشان اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نظارہ پیش کرنے والے میدان میں 8 روزہ دروس عرفان القرآن کی اس آخری نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی اس بہار کو تحریک منہاج القرآن کی اس بیدار قیادت کو اور اہلیان پاکستان بالعموم اور اہلیان منڈی بہاؤدین بالخصوص ان کا یہ جذبہ محبت و ایمان اسی طرح سلامت رہے، بڑھتا رہے۔ جیسا کہ آپ احباب بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ 8 روزہ دروس قرآن اس ماہ مبارک میں ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی بے بہا رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس غافل امت کو پھر سے سوئے گنبد خضرا متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام حاضرین اور شرکاء جنہوں نے اس مجلس کو سجا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آج بھی
کوئی دلوں کے تار چھیڑنے والا میسر آئے تو قوم آج بھی اس کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہے، بشرطے کہ قوم کے اعتماد پر بھی پورا اترا جائے اور گنبد خضرا سے بھی دل کا رشتہ قائم رکھا جائے۔ تحریک منہاج القرآن اس صدی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نعمت سے کم نہیں، یہ ایمان کے اندر بہار پیدا کرنے والی تحریک، یہ معرفت الہی کے چراغ جلانے والی تحریک، یہ غلامی اور عشق مصطفیٰ کو دلوں میں اتارنے والی تحریک، یہ نوجوانوں کو مصطفیٰ کی محبت میں فنائیت کا راستہ دکھانے والی تحریک، یہ قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو عفت اور پاکیزگی کے ساتھ ایک بیداری کے راستے پر لانے والی تحریک اس دور کے اندر کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ آپ نے ان دروس قرآن کی مجالس میں یہی پیغامات مختلف انداز میں سنے، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ بن جائے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ عقیدہ توحید اور عصری مغالطے۔ بدقسمتی سے آج کے پرفتن دور میں جہاں کئی طرح کے فتنے پیدا ہوئے، وہاں شبہات کا، اعتراضات کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے جس سے عقیدہ توحید کے نام پر توحید کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ عقیدہ توحید کے نام پر محبت مصطفیٰ کو دلوں سے نکالنے کی سازش ہو رہی ہے۔ عقیدہ توحید کے نام پر اولیاء صلحاء اور اہل اللہ کی بے ادبی اور بے حرمتی کے راستے تلاش کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ جتنے اشکالات آج کے دور میں عقیدہ توحید کے حوالے سے پیدا کیے جا رہے ہیں، اگر اس پر غور کیا جائے تو بات بڑی واضح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ توحید اہل اللہ سے کٹ جانے کا نام نہیں، ارے توحید غیر اللہ سے کٹ جانے کا نام تو ہے، مگر اہل اللہ کے دہلیز پر جھک جانے کا نام ہے۔ توحید اہل اللہ کے دہلیز اور دروازے سے میسر آتی ہے، غیر اللہ کا تصور کچھ اور ہے، اہل اللہ کا تصور کچھ اور ہے۔ یہ توحید آئیے جو ایمان کی جان ہے، جو دین کی جان ہے، ہم اس کے اوپر چند باتیں سوچتے ہیں، کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ایک عام مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دین اور شریعت کے اندر ایک اصول ہے، مسلمہ اصول ہے، جو شریعت کے معیار پر بھی پورا اترتا ہے، عقل کے معیار پر بھی پورا اترتا ہے۔ الاشیاء تعرف باسبابها، چیزوں کو ان کے متضاد سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جس شے کو بنایا اس کا متضاد بھی پیدا فرمایا ہے۔ جب متضاد کو سامنے رکھتے ہیں تو شے کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ ایک کو سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دوسرے کو بھی ساتھ رکھ کر نہ دیکھا سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر دن، اس کا متضاد ہے رات۔ دن کی حقیقت کسی کو تبھی سمجھ آئے گی جب وہ رات کے بارے میں بھی جانتا ہو کہ رات کیا ہے۔ روشنی کا متضاد اندھیرا۔ اگر کسی شخص نے روشنی کو کبھی نہیں دیکھا، وہ نہ اندھیرے کو جان سکتا ہے نہ روشنی کو جان سکتا ہے۔
چیزیں اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں، اور جب متضاد میں سے ایک کی کنفیوژن ہو جائے تو دوسرے کی سمجھ بھی کبھی نہیں آ سکتی، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی سمجھ اور پہچان یہاں پر مفقود ہے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے یہ مائک ہے، یہ اس کے سٹینڈ کو میں ہاتھ لگاتا ہوں، ہاتھ لگانے کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ میٹل، یہ دھات بہت نرم ہے، اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں نرم۔ ہر سننے والا یہ جانتا ہے کہ یہ نرم نہیں، یہ سخت ہے، کیونکہ یہ دھات ہے، میٹل ہے۔ تو اب کیا کہا جائے گا ایسے موقع پر؟ یقیناً ہر کوئی یہی جانے گا کہ حضرت صاحب کو خبر ہی نہیں کہ نرم کسے کہتے ہیں۔ اگر ان کو یہ پہچان ہوتی کہ نرم کسے کہا جاتا ہے تو اسے ہاتھ لگانے کے بعد یہ اسے نرم نہ کہتے۔ یہ تو ایک سادہ سی بات ہے، مگر میں اس کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں یہ بھی سوچا جائے گا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ سخت کسے کہتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ یہ نرم ہے تو نرم یہ ہے نہیں، تو نرم کی سمجھ بھی نہیں اور کسی شے کے سخت ہونے کی سمجھ بھی نہیں۔ اگر سخت اور نرم کے درمیان فرق کر سکتا ہوتا تو پھر سخت کو سخت کہتا، نرم کو نرم کہتا۔ اس روشنی کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ اندھیرا ہے تو ہم کہیں گے اسے نہ روشنی کی خبر ہے نہ اسے اندھیرے کی خبر ہے۔ اگر دن کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ رات ہے تو ہم کہیں گے نہ اسے رات کی خبر ہے نہ اسے دن کی خبر ہے۔ اب ان دو تین مثالوں سے آئیے اس بات کی طرف، آج کے دور میں جو واویلا کیا جا رہا ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ہر دوسری تیسری بات کو جو شرک کہا جا رہا ہے، جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ شرک ہے ہی نہیں، وہ ایک غلط فہمی ہے یا بغض ہے یا عناد ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پتہ چلا آج کے مبلغ کو شرک کا معنی ہی نہیں آتا۔ اگر اسے شرک کا معنی آتا ہوتا تو وہ شرک کو تو شرک کہتا، مگر ہر دوسری تیسری بات جو شرک ہے ہی نہیں اسے کبھی شرک نہ کہتا۔ یہ تو ایک رخ ہے، مگر ایٹ دی سیم ٹائم بیک وقت ہمیں یہ بھی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دوسری تیسری بات کو شرک کہنے والا اگر شرک کو نہیں سمجھتا تو پتہ چلا کہ حقیقت میں اسے توحید کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر اسے توحید کی سمجھ آ جائے اور توحید کی حقیقت اسے معلوم ہو جائے تو پھر وہ شرک کو بھی جان پائے گا، توحید کو بھی جان پائے گا، ان کے درمیان امتیاز کو بھی جان پائے گا۔ جسے شرک کی خبر نہیں ہے، یہ بیماری اسے تبھی لاحق ہوئی کہ جب توحید کی معرفت اس کے ہاتھوں سے جاتی رہی، جب اسے یہ معلوم نہ رہا کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں بدقسمتی سے بے ادبی کا نام توحید رکھا جا رہا ہے اور ادب کو معاذ اللہ شرک کہا جا رہا ہے۔ محبت سے دلوں کو خالی کرنے کا نام توحید رکھا جا رہا ہے اور عشق اور محبت کے نعروں کو معاذ اللہ شرک کہا جا رہا ہے۔ اور یا صلحاء کی تعظیم کو شرک کہہ کر اور یا صلحاء کی بے حرمتیوں کو توحید کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ نہ توحید ہے نہ شرک کے مفہوم سے آگاہی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ سراسر وہ بغض ہے، وہ عناد ہے، وہ دشمنی ہے، وہ عداوت ہے جو ابھی انسان انبیاء مقربین اس دھرتی پر نہیں آئے تھے اور آسمانوں پر ہی انبیاء کی بے ادبی نے جنم لے لیا تھا۔ ابلیس کے روپ میں
یہ اسی کا تسلسل ہے۔ انبیاء کی دشمنی کا نام توحید نہیں، اولیاء کی دشمنی کا نام توحید نہیں۔ ارے توحید تو وہ ہے کہ اولیاء صلحاء اور انبیاء کے دروازے پر جب انسان جھک جاتا ہے اور ایک انسان کی رسائی جب نبی کی دہلیز سے ہوتی ہے، اولیاء کے دروازے سے ہوتی ہے، تو اسے سمجھ آتی ہے کہ خدا کون ہے، وہ کیا ہے، اس کا تعلق ملتا کیسے ہے۔ تو آئیے اس حقیقت پر ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ میں نے بہت مشہور سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے سورہ اخلاص، پھر اسے کہتے ہیں سورہ توحید، اس لیے کہ اس میں خالصتاً توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہے، اللہ نے اس میں اپنی شانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کثرت کے ساتھ اسے پڑھتا بھی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اور اکثریت اس کے سادہ ترجمہ سے بھی آگاہ ہے۔ مگر آئیے اللہ رب العزت نے اپنی بات کہاں سے شروع کی؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے، وہ اولاد اور ماں باپ کے رشتوں سے پاک ہے، وہ نسب اور آباء و اجداد سے پاک ہے، وہ واحد اور یکتا رب ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی ہمسری کرنے والا، برابری کرنے والا نہیں۔ یہ ایک سادہ ترجمہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ ہی کا تذکرہ ہے، اس کی ذات کا ذکر ہے، اس کی صفات کا ذکر ہے، لیکن سوچئے وہ ذکر شروع ہوتا ہے ہوا سے۔ وہ اللہ ایک ہے، یہ ہوا سے ذکر شروع ہوتا ہے اللہ کا۔ میں اس پہلے لفظ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ ہوا کا معنی ہے وہ اللہ ایک ہے۔ اب عربی زبان کے اعتبار سے بھی جانیے، اردو لغت اور لٹریچر کے اعتبار سے بھی جانیے، وہ کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ قریب والے کے لیے یا دور والے کے لیے؟ بولیے۔ کوئی شخص بھی وہ کا لفظ قریب والے کے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دور والے کے لیے۔ باری تعالیٰ تو نے اپنا تذکرہ فرمایا، اس سورت کا نام ہے توحید، اس سورت کا نام ہے اخلاص، اور یہ خالصتاً توحید کا بیان، اور جہاں سے تیری ذات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو پہلا لفظ آیا ہوا، وہ۔ کیا ہم تجھے وہ مانیں؟ وہ تو دور والے کو کہتے ہیں، کیا ہم تجھے دور مانیں، دور جانیں؟ قرآن پکار اٹھا، ارے نہیں نہیں، اسے دور نہ جاننا، اسے دور نہ سمجھنا۔ اگر دور جانا سمجھا تو نہ توحید ہاتھ میں آئے گی نہ ایمان ہاتھ میں آئے گا، تو کیا کریں؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ارے اسے دور نہ جانو، وہ تمہارے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تو جب شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر تو اسے کہنا چاہیے تھا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ ایک ہے جو تمہارے قریب ہے، یہ جو تمہاری شہرت سے بھی قریب تر ہے۔ مگر وہ فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ قریب، وہ اللہ ایک ہے۔ پھر ہم نے غور کیا، ایک اور استعمال اس کا نظر آیا ہوا کا، وہ یہ نظر آیا کہ حاضر اور موجود کو کہتے ہیں یہ، اور غائب کو کہتے ہیں وہ۔ آپ اس اجتماع میں موجود ہیں، میں کہوں گا یہ لوگ، یہ مرد، یہ خواتین، اور جو موجود نہیں ان کے لیے لفظ استعمال کریں گے وہ نہیں آ سکے۔
تو یہ استعمال ہوتا ہے حاضر کے لیے، موجود کے لیے، جو غائب ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ۔ اب اس معنی کے تناظر میں ہم آئے، باری تعالیٰ ہمارے ہاں جو لغت کے استعمالات ہیں، جو یہ لفظوں کے معنی اور مفاہیم ہیں، ہم نے بہت غور کیا۔ ہوا یا استعمال ہوتا ہے دور والے کے لیے، یا ہوتا ہے اس کے لیے جو غائب ہو۔ اب یہ تو قرآن میں تو نے بتا دیا تو دور نہیں قریب ہے، پر یہ تو بتا کیا تو حاضر و موجود ہے یا تجھے غائب مان لے؟ تو وہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ارے مجھے غائب مان کر نہ توحید حاصل کر سکو گے، نہ ایمان اور نجات حاصل کر سکو گے، نہ فلاح کو حاصل کر سکو گے۔ مجھے جانو موجود، تو باری تعالیٰ کہاں موجود جانے؟ فرمایا ہر جگہ، ہر آن، تم جس سمت بھی دیکھو گے، ہر شے کے جلوے میں، ہر شے کا مظہر، ہر شے کے اندر اس کا ظہور ہے، اور جس سمت بھی دیکھو گے اسی کا جلوہ بکھرا ہوا نظر آئے گا۔ تو نہ وہ غائب ہے، نہ وہ دور ہے، اور کوئی لغت کا استعمال میرے علم اور مطالعے میں تو نہیں آیا، کوئی اور ہو سکتا ہوگا، مگر اس پر بہت غور و فکر کر کے جب ہم آئے اس بات کی طرف کہ باری تعالیٰ تو نے اپنا تعارف ہی کرایا وہ اللہ، اب وہ کے لفظ کا معنی ہم کدھر لے جائیں، اس کا اطلاق کس پر کریں؟ تو وہ ہے یا یہ ہے، کیا مانے کیا جانے؟ تو وہ فرماتا ہے کہ تمہیں پریشانی تو ہوگی، ذہن منتشر بھی ہوگا، تمہیں اس پر اضطراب بھی ہوگا، اس لیے کہ تم عقیدہ توحید کی ابتدا کر بیٹھے ہو ہوا سے۔ میں نے ہوا سے ابتدا نہیں سکھائی، نہ میں نے ہوا سے ابتدا کی، نہ ہوا سے میں سمجھ آتا ہوں، نہ ہوا سے مجھے کوئی پا سکتا ہے، نہ ہوا سے مجھے کوئی جان سکتا ہے۔ ہاں یہ غلطی تمہاری ہے، اب تم غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ، یا انتشار و اضطراب کا، یا اشکالات و شبہات کا، یہ قصور تمہارا ہے کہ تم نے مجھے ہوا سے جاننا چاہا، اپنے ایمان کی ابتدا ہوا سے کر بیٹھے۔ ارے واپس پلٹ آؤ، میں ہوا سے نہیں ملتا، ایک اس سے لفظ ہے پہلے، وہ لفظ ہے کل۔ اگر ایمان کی ابتدا، توحید کی ابتدا لفظ کل سے کرو گے تو پھر خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ ہوا سے ابتدا کرو گے، اس کی ماہیت حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو گے، وہ تمہاری عقل میں آنے والا نہیں، تمہارے علم اور فہم میں آنے والا نہیں۔ اس لیے مفسرین کرام اور علماء لغت نے یہاں معنی بیان کیا، ہوا کا معنی بود، اور اس بود سے مراد لیا ہے بود ذہنی، اور بود ذہنی سے یہ مراد لیا کہ اللہ نے فرمایا لوگوں اگر تم اپنے عقل کے راستے پر آ کر مجھے تلاش کرنا چاہو گے تو میں بہت دور ہوں، میں ہوں ہوا۔ اگر اپنے علم کی سواری پر آؤ گے تو میں ہوں ہوا، اگر فہم و بصیرت اپنا استعمال کرو گے تو میں ہوں ہوا، اگر اپنا علم، وجدان، فلسفہ و منطق، علم، شعور، ادراک، اگر اپنے عقل کی سواری پر آؤ گے اور میری تلاش میں نکلو گے تو پھر میں ہوا ہوں۔ مجھے زندگی بھر نہیں پا سکتے، مجھے تم سمجھ نہیں سکتے، مجھے جان نہیں سکتے، میری معرفت نہیں پا سکتے، اس لیے کہ میں تمہاری عقل سے دور، تمہاری عقل مجھے پانے سے دور، تمہارا فہم اور علم مجھے پانے سے دور، میں اس میں نہ سماتا ہوں نہ اس میں آتا ہوں، میں اس کی حدوں سے ماورا ہوں۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا کریں؟ فرمایا اگر اپنے علم سے آؤ گے تو میں ہوا ہوں، مجھے نہ جان سکو گے نہ پا سکو گے۔ اگر اپنے شعور اور ادراک سے آنے کی کوشش کرو گے نہ پا سکو گے نہ جان سکو گے۔ تو باری تعالیٰ کیا کریں؟ فرمایا در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، کل پر غور کرو، یہ کیا ہے؟ یہ تحریض مصطفیٰ ہے،
یہ در مصطفیٰ کی آشنائی ہے، یہ نسبت محمدی ہے، یہ نسبت رسالت ہے، یہ توسل ہے۔ آؤ ہوا کی طرف بعد میں جانا، تمہارا کام ہوا تک رسائی ہے ہی نہیں، تمہارا کام ہے کل تک رسائی کرنا، تمہارا کام ہے کل تک آنا۔ اپنے آپ کو کل تک لے کے آؤ، کل تک لانا تمہارا کام ہے، کل تک آنا تمہارا کام ہے، اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر خدا تک پہنچا دینا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ اب ایک بات کی طرف توجہ چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ علم اور عقل سے انسان اللہ کو نہ پا سکتا ہے نہ جان سکتا ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا، عقل کی نفی، علم کی نفی، تو کیا وہ عقل اور علم کے بغیر ملتا ہے؟ آئیے غور کریں۔ اس نے فرمایا میں ہوں ایک احد واحد ایک۔ دو طرح کے علم دنیا میں آ چکے ہیں، علم قدیم بھی ہے، علم جدید بھی ہے۔ ایک لمحے کو اپنے آپ کو تصور کے اندر علم قدیم کے دروازے پر لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ ایک کسے کہتے ہیں، ایک کون ہوتا ہے، ایک کی صفات کیا ہیں، واحد اور احد کسے کہا جاتا ہے، اس کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ تو علم قدیم میں سے دو علوم نمایاں ہیں، یا فلسفہ ہے یا منطق ہے۔ حضور شیخ الاسلام سے پڑھا ہے، میری نہ اپنی کوئی قابلیت ہے نہ استعداد ہے، یہ تو انہی کا فیضان ہے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کسی راہ پہ لگا دیا، سب انہوں نے سامنے رکھتے ہیں۔ اے فلسفہ و منطق، تو نے بڑے بڑے سوالات کے جواب دیے، تو نے کائنات میں غور و فکر کر کے کئی اشکالات کو دور کیا، انسان کے کئی پریشانیوں اور اضطراب کا حل پیش کیا۔ ایک ہمارا بھی مسئلہ ہے، بتاؤ ایک کسے کہتے ہیں، واحد کسے کہتے ہیں؟ تو فلسفہ و منطق ہمیں پوچھتا ہے، تمہیں میں جواب تو دے دوں کہ ایک کسے کہتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس واحد کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں تو تین طرح کے واحدوں کو جانتا ہوں، ایک واحد جنسی ہوتا ہے، ایک واحد نوعی ہوتا ہے، ایک واحد عددی ہوتا ہے۔ میں واحد عددی کو جانتا ہوں، واحد نوعی کو جانتا ہوں، واحد جنسی کو جانتا ہوں، میں تین واحدوں کو جانتا ہوں۔ تو تم کون سے واحد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ ہم وہیں سے ہاتھ جوڑ کر واپس آ گئے، جو تین واحدوں کو جانتا ہو وہ ہمارے واحد کو نہیں جان سکتا، جو تین قسم کے واحدوں کو جانتا ہو اسے واحد کی سمجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے احد اور یکتا رب کی سمجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اس کے دروازے سے واپس آ گئے، کیونکہ اگر واحد جنسی کو معلوم کرتے تو پھر اس کی ذات میں جنس کو ماننا پڑتا، اگر واحد نوعی کو معلوم کرتے تو پھر نوع کو ماننا پڑتا۔ وہ جنس سے بھی پاک ہے، وہ نوع سے بھی پاک ہے، وہ تعدد سے بھی پاک ہے، ہم وہی سے واپس پلٹے۔ پھر علم جدید کے پاس گئے، سائنس، تو نے بڑے بڑے مسئلے حل کیے، انسان کو چاند تک پہنچایا، ستاروں سیاروں تک پہنچایا، میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی، پیٹ میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، سب بتا دیا۔ کل بارش ہوگی، موسم کیا ہوگا، آنے والی خبریں، اے سائنس تو نے سب کچھ آشکار کر دیا، ہمیں بھی بتا واحد کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنے ایک عقل اور علم کی بنیاد پر ایک واحد کی معرفت کو نکلے ہیں، اس کی تلاش اور جستجو میں نکلے ہیں، بتا واحد کسے کہتے ہیں؟ سائنس بولی تمہارا سوال ہے عدد کے متعلق، اس کا جواب میری برانچ علم الریاضی سے لے لو۔ علم الریاضی کا کام ہے وہ بتائے ایک کسے کہتے ہیں، دو کسے کہتے ہیں، تین کسے کہتے ہیں، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یہ اس کا میٹر ہے۔ تو علم ریاضی کے پاس انسان پہنچا کہ ایک کے بارے میں خبر چاہیے، ایک کسے کہتے ہیں؟ تو علم ریاضی نے جو ڈیفینیشن دی، اس نے کہا کہ نصف الاثنین کو ایک کہا جاتا ہے، دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں۔ یہ علم ریاضی کے اندر ایک کی تعریف ہے۔
میتھمیٹکس جاننے والے لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، جنہوں نے اس کو اس کی حقیقت میں جا کر دیکھا، پڑھا اور جانا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ علم ریاضی کے اندر لفظ ایک کی تعریف کیا ہے؟ دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں۔ اب آپ بولیے، کیا ریاضی کی ڈیفینیشن کے مطابق ہم اس ایک کو مان کر ایمان حاصل کر سکتے ہیں؟ بولیے نہیں۔ اگر اس کے مطابق مانے تو پہلے دو مانے، پھر اس کا آدھا مانے، تو دو مانا تو تعدد ہے، آدھا مانا تو تجزی آ گئی۔ وہ تعدد سے بھی پاک ہے، وہ تجزی سے بھی پاک ہے، وہ نہ تقسیم ہو سکتا ہے، نہ ایک سے بڑھ کر زیادہ ہو سکتا ہے، وہ تعدد اور تجزی سے پاک اور ماورا ہے۔ تو علم ریاضی کو وہی خیر بات کہہ دیا، سائنس کو وہی چھوڑ دیا۔ انسان قدیم ہو یا جدید، پہلے زمانے کا یا آج کا، وہ مارا مارا پھر رہا تھا۔ نہ فلسفہ اس کی رہنمائی کر سکا، نہ منطق اس کی رہنمائی کر سکی، نہ سائنس اس کی رہنمائی کر سکی، نہ علم و ریاضی اسے بتا سکا۔ انسان اسے پانا چاہتا تھا، انسان متلاشی پھر رہا تھا، رب کی تلاش میں، اس واحد کی تلاش میں، اس کی معرفت کی تلاش میں، اور وہ ایک نعرہ مستانہ لگاتا پھر رہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ انسان تلاش حق میں مارا مارا پھر رہا تھا، کہیں سے اس ایک کی خبر مل جائے، اس واحد اور یکتا کی معرفت نصیب ہو جائے، اس ذات قدوس اور خالق لم یزل کی معرفت پہچان حاصل ہو جائے۔ نہ علم ریاضی اس کی مدد کر سکا، نہ سائنس اس کی مدد کر سکی، نہ فلسفہ و منطق اس کی رہنمائی میں کوئی کردار ادا کر سکا۔ قدیم بھی بے بس ہے، جدید بھی بے بس ہے۔ اب انسان بھی تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کی خبر شاید کہیں سے نہیں آئے گی۔ میں نے علم کو بھی آزما لیا، عقل کو بھی آزما لیا، فہم و ادراک کو بھی آزما لیا، اس کی خبر کہیں سے پا نہ سکا۔ بس وہ جب مایوس ہو کر بیٹھا، ابو قبیس پہاڑ سے ایک صدا آ گئی، وہ صدا مصطفیٰ کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو، ہاں جس واحد کی خبر میں تم سرگرداں رہے، متلاشی رہے، طالب رہے، اور کسی دروازے سے اس کی معرفت اور پہچان تمہیں نصیب نہ ہو سکی، آؤ اس کی خبر تمہیں کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ نہ وہ علم کی راہ سے ملتا ہے، نہ وہ عقل کی راہ پر چل کے ملتا ہے، یہ سب کچھ استعمال ہوتا ہے، مگر بعد میں ابتدا اولاً ایمان کا حصول، معرفت الہی کا دامن نہ علم عطا کرتا ہے، نہ سائنس عطا کرے، نہ عقل و دانش عطا کرے۔ میرے مصطفیٰ نے اس سرگردہ انسان کو آواز دی، فرمایا آجا، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا، در مصطفیٰ پہ آجا، کوئی تجھے نہیں بتائے گا وہ واحد کون ہے۔ آ میرے دروازے پر سر جھکا، میں مصطفیٰ ہی تجھے بتاتا ہوں کہ وہ واحد کون ہے۔ ارے وہ نہ واحد جنسی ہے، نہ واحد نوعی ہے، نہ واحد عددی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں وہ واحد حقیقی ہے۔ یہ مصطفیٰ نے بتایا، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ جب تک در مصطفیٰ تک رسائی نہ ہو، تب تک خدا تک رسائی نہیں ہوتی۔ جب تک مصطفیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو، خدا کی معرفت نہ حاصل ہو سکتی ہے، نہ اس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے یہی فلسفہ لفظ کل اور لفظ ہوا کے اندر سمجھا دیا۔ فرمایا مجھے پانا چاہتے ہو تو ابتدا ہوا سے نہ کرنا۔ نہ میں نے قرآن کی ابتدا ہوا سے کی، نہ تم ایمان کی ابتدا ہوا سے کرنا۔ یہ ہوا بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ ہیں، اس لیے پورا قرآن پڑھ لیجئے۔ رب نے اپنے آپ کو فرمایا ہوا، وہ کہیں بھی اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں فرمایا۔ لیکن جب مصطفیٰ کا ذکر آیا تو مصطفیٰ کو فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، اپنے آپ کو فرمایا ہوا، مصطفیٰ کو فرمایا ہاذا۔ ہوا کا معنی ہے وہ، ہاذا کا معنی ہے یہ، تو لفظ مقامات تو الگ الگ ہیں، مگر اپنے آپ کو فرماتا ہے ہوا وہ۔
اور مصطفیٰ کو فرماتا ہے ہاذا، یہ اس کے اندر جب قرآن کے مضامین اور اس کے ربط کو ملایا تو یہ ہمیں نچوڑ حاصل ہوا، ارے وہ تک تمہاری رسائی نہیں، تمہاری رسائی ہے یہ تک۔ اس لیے جو در مصطفیٰ تک پہنچا وہ در خدا تک پہنچا، جو مصطفیٰ کو پا گیا وہ خدا کو پا گیا، جس کا رسالت پر ایمان ہے اس کا توحید پر ایمان ہے، جو مصطفیٰ کو مانتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے۔ جب خدا ملا ہی مصطفیٰ کے وسیلے سے تو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کس خدا کو پاتے ہیں؟ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر عرض کیا کہ توحید رسالت کے بغیر ممکن نہیں، اور رسالت توحید کا متضاد نہیں، بلکہ توحید کا جو معنی آج بیان کیا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ توحید ہوا ہے تو رسالت کل ہے، اس لیے ابتدا ہوا سے نہیں کل سے ہے۔ اب ایک اور بات دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ کہ انبیاء کرام کے علاوہ پھر اہل اللہ عرفاء، اولیاء صلحاء اور مقربین کو معاذ اللہ غیر اللہ کا نام دے کر اللہ کے مد مقابل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آئیے اس بات کو عرض کرتا ہوں، آج کتنی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا غریب نواز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، داتا اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، اور ایسی کئی باتیں جو اللہ کی شان میں کہی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں۔ آئیے اسی تناظر میں ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ اس مغالطہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج اور حل کیا ہے۔ لفظوں کا استعمال کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی معنی کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ اجتماع بہت بڑا ہے، یہ اجتماع بولیے بتائیے بہت بڑا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا ہے۔ اب یہ لفظ ذہن میں رکھنا بہت بڑا، اس کو فوکس کرو۔ اب میں کہتا ہوں منڈی بہاؤدین بہت بڑا ہے، بولیے میں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ جی اب اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب بہت بڑا ہے، لفظ وہی ایک چل رہا ہے بہت بڑا، کیا کسی کو اختلاف ہے کہ پنجاب بہت بڑا نہیں ہے؟ اب میں کہتا ہوں پاکستان بہت بڑا ہے، پھر کوئی کہنے والا کہے ایشیا بہت بڑا ہے، پھر کوئی کہنے والا کہے دنیا بہت بڑی ہے۔ بولیے ان باتوں میں سے کسی کو غلط کہا جا سکتا ہے؟ جی یہ ساری سچ ہیں، حق ہیں، مگر یہ کیا سب آپس میں برابر ہیں؟ یہ اجتماع بہت بڑا ہے تو کیا یہ اجتماع اتنا ہے جتنا منڈی بہاؤدین کا ایریا اور ہجوم ہے؟ اور اگر منڈی بہاؤدین جتنا بڑا ہے تو کیا پنجاب کے برابر ہے؟ یا پنجاب اور پاکستان برابر ہیں؟ پاکستان اور ایشیا برابر ہیں؟ ایشیا اور پوری زمین اور گلوب برابر ہے؟ نہیں۔ مگر آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا، حضرت ہم نے تو پڑھا تھا مطالعہ پاکستان میں کہ ایشیا بہت بڑا ہے، اور آپ نے کہہ دیا پاکستان بہت بڑا ہے، آپ نے کہہ دیا پنجاب بہت بڑا ہے۔ یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں۔ ہر کوئی سنتا ہے پھر سمجھ جاتا ہے، ہر کوئی سنتا ہے پھر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بہت بڑا ہونے کا معنی کیا ہے، اس کے بہت بڑا ہونے کا معنی کیا ہے، اور اس کے بہت بڑا ہونے کا معنی کیا ہے۔ نہ میں نے 7 پیمانہ بتایا کہ یہ اتنے مربع گز یا اتنا مربع کلومیٹر، منڈی بہاؤدین اتنے مربع کلومیٹر بہت بڑا ہے، اور پاکستان کا یہ، نہ میں نے کوئی میئرمنٹ، نہ کوئی پیمانہ سامنے رکھا، نہ سٹینڈرڈ کو بیان کیا، نہ آپ کے ذہن میں کنفیوژن آئی، نہ کسی کو اعتراض پیدا ہوا، نہ وہم و اشکال پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کسی کی عداوت کار فرما نہیں تھی، عداوت کار فرما نہیں تھی، بات عقل یا سمجھانے کی نہیں،
مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب آئیے، یہ جو ایک لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ کے کئی استعمال ہوتے ہیں، وہ جہاں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی اور مفہوم اسی کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ مختلف ہوتا جاتا ہے، وہ ویریٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور کسی کو اس پر اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے اس کا معنی کیا ہے جو ہم نے ایگزامپل لی؟ اس کا معنی ہے کہ ہر آدمی سمجھ گیا جب میں نے کہا کہ یہ اجتماع بہت بڑا ہے، اس کا معنی کیا تھا؟ میرے ذہن میں ایک کمپیریزن تھا، سننے والوں کے ذہن میں بھی کسی شے کے ساتھ کمپیریزن تھا، موازنہ تھا۔ جب کوئی کہنے والا کہتا ہے یہ اجتماع بہت بڑا ہے، سننے والا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کسی شہر کے مقابلے میں بڑا ہے یا صوبے کے مقابلے میں بڑا ہے یا ملک کے مقابلے میں بڑا ہے۔ سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ دوسرے اجتماعات کے مقابلے میں بڑا ہے، چونکہ یہ ایک اجتماع ہے، اور جب اس کے بارے میں لفظ کہا گیا کہ یہ بہت بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پر اجتماع تو بہت ہوتے ہیں، بہت لوگ زور آزمائی کرتے ہیں، مگر جتنا اجتماع یہ ہے اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی سمجھ گیا کہ یہ کمپیریزن دوسرے اجتماع کے ساتھ ہے۔ جب میں نے کہا منڈی بہاؤالدین بڑا ہے تو آپ کے ذہنوں میں، میرے ذہن میں پھر یہ اجتماع تھا یا پاکستان کے دوسرے شہر مقابلے میں آ گئے؟ وقت کم ہے، آپ کی خاموشی رکاوٹ بن رہے گی۔ جب میں نے کہا منڈی بہاؤالدین بہت بڑا ہے تو کہ میرا مراد دوسرے شہروں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے یا صوبے کے مقابلے میں بہت بڑا تھا؟ جب کوئی کہتا ہے کہ پنجاب بہت بڑا ہے تو آٹومیٹکلی ذہن کے اندر جو موازنہ اور کمپیریزن ہے وہ دوسرے صوبے کے ساتھ جاتا۔ اور جب کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ پاکستان بہت بڑا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ پنجاب کے مقابلے میں بڑا ہے، سرحد کے مقابلے میں بڑا ہے، خیبر پختونخوا کے مقابلے میں بڑا ہے۔ سمجھ جاتا ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں بڑا ہے، نیپال کے مقابلے میں بڑا ہے، بھوٹان کے مقابلے میں بڑا ہے، وہ کمپیریزن ملک کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بر اعظم آیا تو موازنہ بر اعظم کے ساتھ، گلوب اور زمین کی بات آئی تو اس کا موازنہ دوسرے پلینٹس اور سیاروں اور ستاروں کے ساتھ چلا جاتا، کائنات کے ساتھ چلا جاتا۔ اب میں آپ سے کرتا ہوں سوال، ایک کہنے والا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز میرے مددگار ہیں، وہ کہتا ہے حضور غوث الاعظم میرے مددگار ہیں، وہ کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ میرے مددگار ہیں۔ تو ایک پکارنے والا پکار اٹھتا ہے کہ مددگار تو اللہ ہوتا ہے، ان کو مددگار کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں مددگار ماننے والے نے شرک نہیں کیا، مددگار ماننے والے نے شرک نہیں کیا، شرک کیا اس نے جس نے شرک کا فتویٰ لگایا، شرک میں مبتلا ہے وہ۔ اس لیے کہ سوچئے اس نے اس مددگار ہونے کے معنی کو اللہ کے مددگار ہونے کے ساتھ کیوں جا ملایا ہوگا؟ اگر اس کے ذہن میں یہ فرق ہوتا کہ یہ مخلوق ہو کر مددگار ہیں، وہ خالق ہو کر مددگار ہے، وہ کمپیریزن نہ کرتا، وہ موازنہ نہ کرتا، وہ مد مقابل نہ رکھتا، خالق اور مخلوق کو الگ الگ دائرے میں رکھتا، نہ اعتراض پیدا ہوتا، نہ شبہ پیدا ہوتا، نہ کوئی اعتراض پیدا ہوتا۔ یہ اعتراض پیدا ہی تب ہوا جب اس کے ہاتھوں سے توحید جاتی رہی، وہ خالق اور مخلوق کے لیے پیمانہ الگ نہ رکھ سکا، اس نے مخلوق کو خالق سے ملا دیا، خالق کو مخلوق سے ملا دیا۔ شرک اس نے نہیں کیا جس نے کہا مددگار ہے، شرک اس نے کیا جس نے کہا یہ شرک ہے۔ اس نے پہلے اس کو برابر کی کیٹیگری میں رکھا، برابر کے درجے پر رکھا۔ اگر برابر کے درجے پر نہ رکھتا تو یہ فرق نہ ہوتا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا لفظ کا استعمال موقع محل کی مناسبت سے بتائے نہ بیان کرنے والا کبھی بیان کرتا ہے، ہر کوئی سمجھ جاتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا یہ ایسے آپ نے عقلی دلیل دے کر بات کر دی ہے، اس سے عقیدہ تھوڑا بنتا ہے، یہ کوئی قرآن حدیث تھوڑا ہے، بہت بڑا کی مثال دے کر آپ نے یہ ساری چیزوں کا ڈیفینڈ کر دیا، دفاع کر دیا کہ ایسے تھوڑا جان چھوٹ جاتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں،
میں ایک لفظ کی مثال دیتا ہوں، وقت کم ہے، وہ لفظ ہے کل، وہ دوسرے والا کل جس کا معنی ہے تمام، جس کا معنی ہے سب، کل مخلوق، کل شہر، وہ کل کی بات کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، آپ نے نام بتائے، فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس مقام پر پڑھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کل شے کا علم عطا فرما دیا، کل اشیاء کے نام عطا فرما دیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کل علم عطا فرما دیا۔ اب کل علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا، تو اس کل کا معنی کیا ہے؟ جتنا اس کا تھا اسی کے برابر نہیں، جتنا اس کا تھا کیا اس کے برابر نہیں، اس کل کے ساتھ اضافت ہے، اس کل کا کمپیریزن جا رہا ہے ملائکہ کے ساتھ۔ سامنے ہے فرشتے، تو ایک طرف فرشتے اور ان کا علم، ایک طرف آدم اور ان کا علم، اور اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، فرشتوں کو سب کو ملا کر ان کا علم جمع کریں، ان کا علم ایک جز ہے اور آدم کا علم کل ملائکہ کے مقابلے میں کل ہے۔ پھر آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ہے کل شے کا واضح علم اور بیان۔ یہاں بھی لفظ آ گیا کل، کہ یہ قرآن ہے کل کا بیان، کل شے کا علم۔ اب یہ جو کل شے کا علم ہے قرآن، یہ اللہ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اب قرآن کے اندر ہے کل علم۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کل علم کا کمپیریزن آدم علیہ السلام سے کریں گے، اللہ سے کریں گے، ملائکہ سے کریں گے؟ جب تک کسی اضافت کو سامنے نہیں رکھیں گے تب تک کیسے پتا چلے گا کہ قرآن کے کل سے مراد کیا ہے؟ ہاں، اس کی اضافت کس سے ہے؟ یہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا نازل کردہ کلام۔ اس کی اضافت کریں گے سابقہ آسمانی کتابوں کے ساتھ، کہ یوں تو اللہ نے تورات کو اتارا، زبور اور انجیل کو اتارا اور صحیفے نازل کیے، لیکن ان تمام کا علم جمع کریں اور قرآن کے سامنے رکھیں۔ ان کا علم جز ہے، قرآن کا علم کل ہے، اس کا معنی کل کا کچھ اور ہے۔ پھر اللہ نے یہی لفظ اپنے بارے میں استعمال فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کل شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ نے اپنے علم کو فرمایا کل، آدم علیہ السلام کے علم کو فرمایا کل، قرآن کے علم کو فرمایا کل، اور مصطفیٰ کے علم کو بھی فرمایا کل۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور کئی مقامات اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا علم بھی کل، آدم علیہ السلام کا علم بھی کل، قرآن کا علم بھی کل، اور مصطفیٰ کا علم بھی کل۔ کسی نے آج تک یہ معنی کیا کہ یہ سب برابر ہیں؟ بولیے، کوئی کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے کل کا معنی کچھ اور ہے، آدم علیہ السلام کے کل کا معنی کچھ اور ہے، قرآن کے کل کا معنی کچھ اور ہے، مصطفیٰ کے کل کا معنی کچھ اور ہے۔ تو جب یہاں عقل بھی چلتی ہے، علم بھی راستہ دکھاتا ہے، جواب بھی آتا ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شبہ نہیں، تو پھر جب کسی نے یہ کہا کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز ہیں، تو اعتراض کیوں پیدا ہوا کہ غریب نواز وہ ہے؟ جب کسی نے کہا کہ علی المرتضیٰ مشکل کشا ہیں، تو کہ اعتراض کیوں پیدا ہوا کہ مشکل کشا تو اللہ ہوتا ہے؟ جب کسی نے یہ کہا کہ مصطفیٰ مددگار ہیں، تو کسی نے یہ معنی کیوں نکالا ہوگا کہ مددگار تو اللہ ہے؟ جب کسی نے یہ کہا مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں، تو کسی کے ذہن میں اعتراض کیوں گیا کہ غیب جاننے والا تو اللہ ہے؟ پتہ چلا نہ وہاں عقل ہے، نہ وہاں علم ہے، نہ وہاں ایمان ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، جہاں اللہ والوں کی دشمنی آ جائے وہاں عقل بھی ماری جاتی ہے، علم بھی مارا جاتا ہے۔ تو دوستان مکرم، یہ جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں
اولیاء کے بارے میں، صلحاء کے بارے میں، مقربین کے بارے میں، اتقیاء و اصفیاء کے بارے میں، ان سب کا موقع محل ہوتا ہے، ان سب کا معنی الگ ہوتا ہے۔ جب کسی نے کہا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز، اس نے موازنہ رب کے ساتھ نہیں کیا۔ ارے رب کے ساتھ موازنہ تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کے غریب نواز ہونے کا معنی مصطفیٰ کے غریب نواز ہونے کے ساتھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ تو رسالت میں شرک نہیں کر رہا کہ جائے کہ تم نے اسے خدا کے معنی کے ساتھ ملا دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کو ماننے والا تو خواجہ غریب نواز کو بھی والا تو مصطفیٰ سے برابری نہیں جانتا، اور اعتراض کرنے والے نے خدا کے برابر جان کر فتویٰ جڑ دیا ہے۔ یہ اس کی اپنا فتویٰ ہے، اپنی منطق ہے، اس کا اپنا نصیب ہے۔ اسی طرح اللہ کا مددگار ہونا اس کی اپنی شان کے لائق، مصطفیٰ کا مددگار ہونا مصطفیٰ کی شان کے لائق، امتی کا مددگار ہونا یہ اس کی شان کے لائق۔ ارے ہر کوئی اپنے دائرے میں ہے، ہر کوئی اپنے درجے پر ہے، اور جب اس درجے اور دائرے کا فرق نہیں رکھو گے، نہ عقل کو سمجھا پاؤ گے، نہ ایمان کی گہرائی تک جا پاؤ گے۔ اس کا واحد حل دلوں سے دشمنی کو نکالا جائے، عداوتوں کو دور پھینک دیا جائے، بغض کو نکال کر اللہ والوں کی غلامی، عداوتوں کو نکال کر مصطفیٰ کی غلامی، اور توحید کو رسالت کے مد مقابل نہ لایا جائے، توحید کو ولایت کے مد مقابل نہ لایا جائے۔ ولایت کا دائرہ کار کچھ اور ہے، رسالت کا دائرہ کار کچھ اور ہے، توحید کا دائرہ کار کچھ اور ہے۔ اگر فرق رکھو گے تو ایمان ہے، اگر فرق نہیں رکھو گے تو پھر ایمان کے دائرے سے بھی خارج ہو جاتا ہے انسان۔ دوستان مکرم، یہ اغیار کی سازش ہے کہ توحید کو اہل اللہ کے مد مقابل لا کھڑا کر کے کفر اور شرک کے فتووں کی بھرمار کر کے امت کے اندر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ توحید اس لیے نہیں آئی تھی کہ اسے اولیاء صلحاء کی دشمنی کے لیے استعمال کیا جائے، ارے توحید تو اس لیے آئی کہ اسے دشمن خدا کے لیے استعمال کیا جائے، دوست خدا کے لیے نہیں، خدا کے دوست کے لیے نہیں، دشمن کے لیے۔ اور پھر اولیاء تو ہیں دوست، اور مصطفیٰ ہیں رب کے محبوب۔ تمہیں نہ دوستوں کا حیا آیا، نہ رب کے محبوب کا حیا آیا، اور اس کی توحید کی آڑ میں اللہ کے اولیاء صلحاء اور دوستوں کو اور انبیاء کرام اور اللہ کے محبوبوں کو تم نے تان و تشریح کا نشانہ بنایا۔ آؤ تمہیں اللہ والوں کا کوئی غلام ہی بتائے گا کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ توحید کو سمجھنا ہے تو خالی توحید لفظ سے سمجھ نہیں آئے گی، ارے توحید تب سمجھ آئے گی اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اگر اسے پانا ہے تو کسی ایسے کو پا جو اسے پا چکا ہو، اسے پانا ہے تو کسی ایسے کو تلاش کر جس کی تلاش اور جستجو اس کی ذات تک پہنچ چکی ہو۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں تحریک منہاج القرآن امت کو یہی پیغام توحید دے رہی ہے کہ لوگوں آؤ، اللہ کی معرفت کسی اللہ والے کے دم قدم سے ہے، اللہ کی محبت اللہ والوں کے دم قدم سے ہے، اللہ کی معرفت اللہ والوں کے دم قدم سے ہے۔ اور ایک مومن اور مسلمان یہ جو ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، خواہ و رفاقت کا فام پر کرتا ہے یا محبت اور عقیدت کا دم بھرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جب کسی اللہ والے کا دامن نصیب ہو جائے تو پھر خدا تک دوری نہیں رہتی، پھر نہ سفر رہتا ہے نہ فاصلہ رہتا ہے۔ پھر آنکھ جھکاتے ہیں، پھر آنکھ بند کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں تو اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پھر وہ اولیاء صلحاء اس کا دامن پکڑ کر اس سرگردہ انسان کو خدا کی دہلیز تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ بخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ توحید کا وہ سبق ہے جو ملا ہے مصطفیٰ سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے، یہی حق ہے۔ اور یا صلحاء کی محبت اور ادب کا راستہ
مگر بدقسمتی سے توحید کو تو ہم نے اس لیے حاصل کیا اور اس لیے حاصل کرنا تھا کہ اس توحید کے نظام کو زندگیوں پر نافذ کیا جائے۔ توحید کا ایک اعتقادی پہلو ہے، ایک عملی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے، ایک معاشرتی پہلو ہے، مگر توحید کے اس اعتقادی پہلو کو متنازع بنا کر اغیار کی اس سازش کو پورا کیا گیا ہے کہ اس کو توحید کا وہ تصور نہ جانے دیا جائے کہ یہ اللہ کے نظام کی طرف آ جائے۔ اس کو اللہ کی ذات کے عقیدے کے بارے میں الجھا کے رکھ دو، اسی میں الجھا رہے گا تو نظام کی طرف نہ آگے توجہ بڑھے گی۔ تو اللہ کو ماننے کا ایک تقاضا تو یہاں پورا ہوا کہ اس کی ذات اور صفات پر ایمان لایا جائے، مگر اللہ پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا وہ تب مکمل ہوتا ہے جب اللہ کو بھی مانا جائے اور اللہ کی بھی مانی جائے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں کسی نہ کسی معنی میں، مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ تو توحید کا وہ نظری اور اعتقادی اور فکری پہلو تو پورا ہوا، مگر توحید کا عملی پہلو پورا نہ ہوا، توحید کا معاشرتی پہلو پورا نہ ہوا، توحید کا ظاہری پہلو پورا نہ ہوا۔ تو جب تک توحید کے اس پہلو کو اجاگر نہ کیا جائے کہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، اللہ کے نظام کو مضبوط کیا جائے، اللہ کے نظام کو یوں ابھارا جائے کہ ہر کوئی اللہ کی محبت اور اللہ کے نظام کے تابع رہ کر زندگی گزارنے والا ہو جائے، پھر کسی کو کنفیوژن نہ رہے گی، نہ اسے کنفیوژن پھیلانے دی جائے گی۔ اے مزارات کو معاذ اللہ شرک کے اڈے قرار دینے والوں اور یا صلحاء کے محبت کے مراکز کو تم معاذ اللہ گمراہی کا مرکز کہنے والوں، یہ گمراہی تمہارا مقدر ہے ازل سے۔ ہمیں وہ توحید نہیں چاہیے، نہ وہ توحید ہے جو ابلیس کے راستے سے آئی ہے۔ وہ بھی اکڑ گیا تھا، اے خدا تو اگر اپنے سجدے پر کمپرومائز کرے تو کرے، میں تیرے سجدے پر سودا بازی کرنے کو تیار نہیں، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو نکل جا میری بارگاہ سے، آج تک تجھے یہی سمجھ نہیں آئی کہ توحید کیا ہوتی ہے اور تعظیم کیا ہوتی ہے۔ ابھی تک تیرے پلے یہی نہیں پڑا کہ توحید کیا ہے اور تعظیم کیا ہے، تو جا تو بھی اور تیرے پیروکار بھی، تم ساری زندگی اور قیامت تک میرے محبوب بندوں ان کی تعظیم اور ادب کو تم شرک کہتے پھرو۔ نہ مجھے تم سے غرض ہے، نہ تمہاری توحید سے غرض ہے، نہ تمہارے تصورات قیام و سجود سے غرض ہے۔ تمہارا حساب کروں گا قیامت کے دن، جب تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا اور اپنے نبیوں اور محبوب انبیاء کے غلاموں کو جنت کے اندر سجا دوں گا۔ دوستو آؤ تحریک منہاج القرآن کے اس پیغام پر کان دھریں۔ ضرورت ہے اس بات کی، غفلت کو اتار پھینکیں، مادیت اور دنیا پرستی سے نکل آئیں، دین سے لا علمی کی روش کو ترک کریں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کریں، باہمی محبت اور اخوت کو اختیار کریں، ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، احترام انسانیت، یہ پیغام ہے توحید کا، مروت و اخوت، یہ پیغام ہے توحید کا، ایک اللہ کو ماننے والے ایک ہو جائیں، یہ پیغام ہے توحید کا، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کریں، یہ پیغام ہے توحید کا، اور مصطفیٰ کے غلاموں کی بھی غلامی اختیار کریں، یہ پیغام ہے توحید کا۔ میں آخر میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤدین کے اپنے قابل فخر قائدین کو، عہدیداران کو، کارکنان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے فورمز ہیں تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ، ہر ایک نے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اس درس قرآن کے لیے گراں قدر خدمات دی، نیند اور غفلت کو اتار پھینکا، اور یہاں منڈی بہاؤدین کی سرزمین پر ایک انقلاب کو ہر آنکھ کے سامنے کر دیا ہے۔ ارے تم محبت کا چراغ لے کے نکلو تو صحیح، پھر دیکھو مصطفیٰ کے غلام کیسے تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ اے نفرتوں کے چراغ جلانے والوں،
اے نفرتوں کے کانٹے بچھانے والوں، اے عداوت و دشمنی کی راہوں پر چلنے والوں، مصطفیٰ کی امت کو تقسیم نہ کرو، مصطفیٰ کی امت میں دیواریں کھڑی نہ کرو۔ آؤ منہاج القرآن کے اس چشمے کو دیکھو، اس نے محبتوں کا پیغام دیا، اور عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر صبح کے تمام مشاغل مصروفیات چھوڑ کر، نیند اور آرام کو چھوڑ کر دین کا پیغام سننے کے لیے کشاں کشاں آ گئے۔ اور الحمدللہ یہ بات میں برملا کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی مجھے اطلاع ملی اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جتنی تعداد مردوں کی ہے، میرے اندازے کے مطابق اس سے زیادہ تعداد ہماری بہنوں کی ہے۔ یہ ان کا جذبہ قابل قدر ہے، لائق دید ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی عزت کی قسم اگر ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر گھر کے اندر دین کا اور مصطفیٰ کی وفاداری کا ماحول پیدا کر دیں تو کوئی بعید نہیں کہ گھر بھر کا، شہر بھر کا، ملک بھر کا سب ماحول بدل جائے، اور انشاءاللہ یہیں سے انقلاب کے سرچشمے پھوٹ رہے ہیں اور پھوٹتے جائیں گے، اور پھر ہم اس انقلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب پوری انسانیت مصطفیٰ کی غلامی کے جھنڈے کے تلے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی